السلام علیکم سر. جہاں سچویشن بہت خراب ہو گئی. جی بالکل. پیٹرول بمز پھینکنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے. وہ ابھی اس پہ ہمارے ورکروں نے ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے, آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڈی اینڈ انٹروین. نہیں, آئی ہیو ٹاکڈ. آپ یہ کہہ دیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر لیتا ہوں اینڈ آئی ٹرائی ٹو سارٹ. خان صاحب سے. نہیں, میں آپ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں سر, اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ کچھ مر جائیں گے لوگ, ابھی کچھ پولیس والے بھی مر جائیں گے. سچویشن اتنی بری ہو جائے گی کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے گی, جو مقصد تھا ہمارا. ٹھیک. آئی تھنک واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹیل ہم خان صاحب کہ جی آئی تھنک the best thing is to give in and fight another day. اگر میں تو یہ میرا تو یہ خیال ہے, باقی آپ دیکھیں جو بھی سمجھیں. انہوں نے بات تو آنا نہیں. ابھی اس وقت رینجرز بھی وہاں ہیں, اس وقت تو پیٹرول بم چل رہے ہیں یہاں, اور ابھی ان کی واٹر کینن کو آگ لگ گئی تھی. میں تو کیونکہ آئی ایم انٹینشنلی سٹنگ آؤٹ سائڈ ایٹ دا مومنٹ ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم, بیکاز وہ جو لوگوں کو بلانا اور سب کو کہنا, تو مسئلہ یہ ہے کہ دس از ناؤ ریئلی going from bad to worse. چلو لیٹ می کنسلٹ ود اسد آلسو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, اسد سے تو میں نے بات کی, بٹ اسد نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا. اسد بھی باہر بیٹھا ہوا ہے, میں باہر بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے تو یہ ہاں بات کر دیجیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ شاہ صاحب سے بھی بات کریے. ٹھیک ہے, سٹنگ ان سائڈ ود خان صاحب. ٹھیک ہے جی, اوکے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, لاہور کی صورتحال لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہے, لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے, اور اس مقام پر ہم پہنچے ہیں کہ اب لاہور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میدان جنگ بنا ہوا ہو. لاہور کی سچویشن بہت خراب ہے, اور اب اس میں اپنا لاہور ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا ریلیف دے دیا ہے عمران خان کو. اور یہ کوئی غیر متوقع ریلیف نہیں تھا, یہ کوئی ایسا ریلیف نہیں تھا کہ جس کو مطلب جو ایکسپیکٹڈ نہ ہو. یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ یہی کچھ کر سکتی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ سے ایسا ہی فیصلہ آ سکتا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو بھرپور ریلیف مل سکتا ہے. تو بہرحال اس وقت جو لاہور کی سچویشن ہے, اور پولیس کو آخر جو ہے وہ پیچھے کیوں ہٹنا پڑا, اور رینجرز کو آگے آ کے اور عمران خان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیوں نہیں کرنے پڑے, اور عمران خان کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر پولیس اور رینجرز واپس کیوں ہوئی, اور کس نوعیت کی انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, اور جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے ان کا, ڈاکٹر راشدہ صاحبہ, ان کی جو آڈیو لیک آئی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں. اور ان تمام سوالات کو لے کر ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں نامور صحافی جن کا تعلق لاہور سے ہے, امداد سمرو صاحب سے, اور دریافت کرتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا سچویشن ہے. امداد صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آخر پولیس کو اس قدر پیچھے کیوں ہٹنا پڑا, یا پولیس اس قدر پیچھے کیوں ہٹی, اور وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ شکریہ بھٹو صاحب. بنیادی طور پر دو آپشن تھے پولیس کے پاس. ایک وہ کہ اپنا ٹوٹلی اس جو صورتحال کو ڈیل کرتی, اور جس طرح عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی جو حکمت عملی تھی اس کے جواب میں اسی طرح کی حکمت عملی اختیار کی جاتی, تو پھر تو ظاہر پولیس کو کامیابی ہو جاتی. مگر پولیس نے تحمل اور ریسٹرینٹ شو کیا ہے, لیکن دوسری طرف سے جو اطلاعات ہے زمان پارک کے اندر وہ یہ کہ مسلح لوگ عمران خان صاحب نے بٹھائے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیٹرول بم زمان پارک کے اندر سے پولیس کے اوپر پھینکے گئے. تو رات جب پولیس اندر داخل ہوئی تھی, آنے کی کوشش کر رہی تھی, تو وہاں مسلح لوگوں نے پولیس کو کے ساتھ مقابلہ ہوا, جس سے پولیس نے مناسب سمجھا پیچھے ہٹنا. کیونکہ دو وجوہات تھی, ایک تو اگر گولی چل جاتی تو ظاہر دو طرفہ نقصان ہوتا, مگر اس صورتحال میں پولیس کے نقصان کو کوئی نہیں دیکھتا. جس طرح آپ دیکھیں کہ تب سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پولیس ڈیفینسو ہے, اور عمران خان صاحب کے بچے جو ہے تحریک انصاف کے کارکن جو جتھا بردار ہے وہ پولیس کے اوپر حملہ آور ہے. مگر اس کے باوجود میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے کہ پولیس کے ساتھ جھڑپیں نہیں ہے, یہ حملہ ہے پولیس کے اوپر. ظاہر ہے اس کی وجہ سے پولیس نے ایک اپنا اعتدال کے ساتھ, قانون کے ساتھ ایک حکمت عملی پر چل رہی ہے. ابھی آپ نے ایک آڈیو سنی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی, جو صدر علوی کو ٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہمارے کارکن حد سے تجاوز کر چکے ہیں,
عمران خان کو آپ کہیں کہ وہ گرفتاری دے دے ورنہ خون ریزی ہوگی, لاشیں گریں گی اور انتخابات ملتوی ہو جائیں گے. یعنی پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ بات اب اس بات کا ادراک موجود ہے, اس بات کا احساس کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہے وہ جتھا بندی کر رہے ہیں ریاست کے خلاف, اور وہ صدر کو ایک گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ وہ گرفتاری دیں. یعنی پی ٹی آئی عمران خان صاحب غلطی پر ہے تو پولیس کی حکمت عملی آپ نظر تو بتایا آئے گا کہ پولیس جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے, یا لیکن جو اس کے آہستہ آہستہ اثرات سامنے آ رہے ہیں وہ اثرات پولیس کی حکمت عملی کی کامیابی کے ہیں. کیونکہ تحریک انصاف کے اندر اگر یہ ریزائنمنٹ آئے, یہ آواز اٹھے کہ عمران خان کو گرفتاری دینی چاہیے, کل تک کچھ صحافی جو عمران خان صاحب کے کا جھنڈا بلند کرتے چلتے ہوتے تھے, انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دینا شروع کر دیا تھا کہ گرفتاری دے. آج پی ٹی آئی کے اندر سے آواز اٹھی ہے, یاسمین راشد پہلی آواز ہے, ابھی آپ دیکھیں گے کہ اور لوگ بھی سامنے آئیں گے, اور یہ جو حکمت عمران خان صاحب کی ہے وہ ان کی کامیاب نہیں ہوگی. اور پی ایس ایف کی وجہ سے بھی ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے. ہمیں عام طور سے کرکٹ کو طرح واچ نہیں کرتے, دیکھتے نہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, لیکن جو لوگ جانتے ہیں اسپورٹس کو, کرکٹ کو, ان کے خیال میں پی ایس ایل ایک انٹرنیشنل برانڈ بن چکا ہوں. وہ دنیا کے 3-4 بڑے جو اپنا کرکٹ کے فیسٹیولس ہوتے ہیں ان میں سے, یعنی جس طرح آئی پی ایل ہو گیا یا پی ایس ایل, یا پھر بنگلہ دیش کی شروع ہو گئی ہے, تو پی ایس ایل دوسرے تیسرے نمبر کی لیگ ہے دنیا میں, بڑی لیگ. تو اس کا ایک امیج ہے دنیا کے اندر. اگر پی ایس ایل کا ایک میچ کسی بھی افراتفری کی وجہ سے ملتوی ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ کا جو ہے وہ زوال تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس وقت وہ بھی حکومت کی کمزوری ہے, حکومت کی مجبوری ہے, جس کا عمران خان صاحب فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا, لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ جو آپریشن کل صبح تک 10 بجے تک جو ہے وہ روکا جائے. اس کا بھی ظاہر نقصان پولیس کو اٹھانا پڑا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو جب یہ معاملات آگے بڑھیں گے عمران خان صاحب کو سرنڈر کرنا پڑے گا. ایک سادہ سی پیشی تھی, پیشی کو عمران خان صاحب نے آپریشن اور ریاست کے خلاف بغاوت میں بدل لیا ہے, تو عمران خان صاحب کا کے لیے راستے ختم ہو گئے, بند ہو گئے. وہ بند ہوئے داخل ہوتے ہوئے آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ عمران خان صاحب ماسک پہن کر اپنے گھر کے سیر میں کھڑے ہو گئے. یہ ماسک ایک علامت ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست کی کھلی فضا میں سانس نہیں لے پائیں گے. اچھا فاروق صاحب, یہ ایک اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو مسلح لوگ اندر ہیں یہ وہ نہیں ہیں جن کا ذکر ایک علی امین گنڈا پور کی آڈیو میں سامنے آیا تھا, بلکہ ان کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے بتایا جاتا ہے, اور یہ باضابطہ طور پر تربیت یافتہ ہیں, اور انہوں نے افغانستان میں جو امریکہ کے ساتھ ایک جنگ لڑی گئی اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا. تو شاید اس کے لیے اسی وجہ سے بھی پولیس کو بہت محتاط ہونا پڑا, یا رینجرز کو بہت محتاط ہونا پڑا. دیکھیں, ابھی تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلح لوگوں نے بندہ پوچھ بھی ویڈیوز آڈیوز ہیں, لوگ ان بھی لے کر آئے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ خاص طرح کے لوگ جو ہے جتھا بند کو رہتے ہیں ہمیشہ, وہ ان کے اپنے جو ہے وہ برادری سے بھی ہے, کچھ کے پیچھے کے لوگ بھی ہیں. ابھی تک یہ انویسٹیگیٹ ہونا باقی ہے, انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے, مگر جس طرح لوگ پولیس کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ عام پولیٹیکل ورکر نہیں لگ رہے. ظاہر ہے ترتیب یافتہ ہے, اور ہوگی انویسٹیگیشن ہوگی جو سامنے آ جائے گا. مہربانی فاروق صاحب, آپ کا بہت شکریہ, میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا. ناظرین, فاروق صاحب کی باتیں سننے کے بعد اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لاہور میں کیا ہوتا رہا. یہ کوئی جھڑپیں تھیں یا پھر جو ہے وہ باقاعدہ ایک جنگ تھی, یا باقاعدہ جو ہے وہ دو ملکوں کی جس طرح فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں وہ تھا, یا پھر جو ہے وہ ایک مقبوضہ علاقے کو چھڑانے کی جدوجہد تھی, کہ جس طرح ہم اکثر کشمیر, فلسطین وہاں دیکھتے ہیں, اور وہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہی چیزیں کل زمان پارک میں دیکھنے میں آئیں, اور اسی طرح پیٹرول بم پھینکے گئے, اسی طرح گاڑیوں کو جلایا گیا, اسی طرح آگ کے شعلے بلند کیے گئے, اور کیا کچھ نہیں ہوا. بہرحال جو ہے وہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم عدالت کے فیصلوں پر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں, لیکن کم سے کم ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر عدلیہ, یعنی جس طرح اسلام آباد ہائی
ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ عدالتوں کا بھی اپنا ایک وقار ہوتا ہے اور عزت ہوتی ہے، تو کم سے کم لاہور ہائی کورٹ کو بھی اپنی عدلیہ کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اب اس عدلیہ کے وقار کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، دیکھ لینا چاہیے تھا ان پولیس اہلکاروں کو کہ جن کے سروں سے خون بہ رہا ہے، اور دیکھ لینا چاہیے تھا ان پولیس والوں کو کہ جن کے ہاتھ اور انگلیاں ٹوٹی ہیں، اور دیکھ لینا چاہیے تھا ان دہشت گرد نما پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہ جنہوں نے انتہائی صفاکی کے ساتھ، انتہائی بے دردی کے ساتھ نہتے پولیس اہلکاروں پر پتھر برسائے، اینٹیں برسائیں، پیٹرول بم برسائے اور ڈنڈے برسائے اور ان کو گھیر گھیر کے مارا۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہم تو اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم مطلب ہم یوں سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی اب ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی، اور پی ٹی آئی میں اب جو بغاوت پڑے گی، پی ٹی آئی میں اب جو پھوٹ پڑے گی وہ پی ٹی آئی کو لے ڈوبے گی۔ یعنی یہ جو کل سے 24 گھنٹے کی جو سچویشن تھی، یہ یوں سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کا جو کوفن تھا اس میں آخری کیل ثابت ہوں گی، اور ایک طرف تو یہ سب ڈرامے بازی چل رہی ہے، اور دوسری طرف وہی عمران خان غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں تو گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، میں تو جیل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جیل تمہیں بھیج کون رہا تھا؟ عمران خان کو جیل کون بھیج رہا تھا؟ عمران خان جیل کیسے جاتے؟ ہاں سچویشن جو کچھ بنی اس سے ایک تو کم سے کم چیز ہوئی کہ اب عمران خان کی سینچری ایف آئی آر کی پوری ہو جائے گی، کیونکہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد پولیس پر، لاہور پولیس پر، قصور پولیس پر، اور جو ہے وہ جو دیگر علاقوں سے پولیس آئی تھی ان پر جس طرح جو ہے وہ کیا گیا، جس طرح کار سرکار میں مداخلت کی گئی، اور جس طرح عدالتی احکامات پر جو ہے وہ مطلب اس پر ایک حملہ کیا گیا، جس طرح ریاست پر حملہ کیا گیا، جس طرح ریاست کے عزت اور وقار پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد اب میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو اب وہ ریسپانس ملے گا وہاں سے جہاں سے ان کو ملا کرتا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا، لاہور ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے وارنٹس کے حوالے سے کیا فیصلہ سناتی ہے۔ تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔